جیسے کل ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں صفت کی 3 شاخیں اب ہم نے پڑھنی ہیں. ایک وہ اوزان جس میں رنگ اور جسمانی عیب یا حلیے کا مفہوم ہوتا ہے، الوان و عیوب. دوسرا مبالغہ، اور تیسرا کمپیریٹیو ڈگری اور سپرلیٹیو ڈگری والا مسئلہ اسم التفضیل. تو آج ہم الوان و عیوب اور مبالغے کے اوزان دیکھ لیں، اور زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. جو زیادہ ضروری اور زیادہ مستعمل اوزان ہیں وہ صرف آپ یاد کر لیں اور مفہوم سمجھ میں آ جائے. تو قرآن مجید میں کہیں اگر کوئی ایک آدھ لفظ دوسرے وزن سے آئے گا تو ہم آپ کو اشارہ کریں گے کہ یہ الوان و عیوب ہے تو آپ سمجھ جائیں گے، یا ہم یہ کہیں گے کہ مبالغہ ہے تو آپ سمجھ جائیں گے. الوان و عیوب میں تو خیر ایک ہی وزن ہے. افعالوں کے وزن پر آتے ہیں. رنگ اور جسمانی عیب یا حلیے کے الفاظ جب وہ صفت کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ ہے آتا ہے واحد مذکر کے لیے، اور وہی صفت اگر واحد مؤنث کے لیے ہوگی تو اس کا وزن ہے فعلاؤ. اس وزن سے کہیں ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ نہیں ہوئی ہے. حالانکہ حصہ اول کے بالکل شروع میں ہوئی تھی. جب ہم مؤنث پڑھ رہے تھے تو ہم نے آپ کو 2 چھڑوا دیے تھے. وہ تو کبرا تھا. خضراؤ، سوداؤ، بیضاؤ. اس کو ہم نے کہا تھا الف ممدودہ ہے، الف بڑھایا ہوا. اور اسم کی گردان اس وقت اس لیے نہیں کرائی تھی کہ اس وقت ہم نے یہ اوزان پڑھے نہیں تھے. اب ہم آپ کو کیسے بتاتے کہ اس کا مذکر افعلوں کے وزن پہ آتا ہے اور اس کی وہ جمع اس وزن پہ آتی ہے. اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ واحد مذکر کے لیے افعلوں کا وزن آتا ہے، واحد مؤنث کے لیے فعلاؤ آتا ہے، اور چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو جمع اس کی فعلون کے وزن پہ آئے گی. یہ وزن لکھے ہوئے ہیں کتاب میں، اس لیے اس کو سمجھیں. اب صرف فعلون کے وزن پہ آئے گی. اب جیسے ایک لفظ ہے باب سمعہ سے، اور یہ زیادہ تر باب سمعہ سے ہی آتے ہیں. رنگ کے تو خیر کچھ سمعہ سے آتے ہیں، کچھ دوسرے وہ ہیں، لیکن جسمانی عیب اور حلیے والے الفاظ زیادہ تر باب سمعہ سے آتے ہیں. ایک لفظ ہے حویرہ یحور. اس کے معنی ہیں آنکھوں کی سفیدی اور سیاہی دونوں کا نمایاں ہونا. بعض آنکھیں ہوتی ہیں نا کہ ذرا گندی گندی میلی ہوتی ہیں، سیاہی سفیدی ڈسٹنگوش نہیں ہوتی ہے، اور بعض آنکھیں ہوتی ہیں بالکل صاف، سیاہی الگ نظر آئے گی، سفیدی الگ نظر آئے گی. یورپ میں تو آنکھوں کی خوبصورتی کے کچھ اور معیارات ہیں، لیکن عرب میں اس قسم کی آنکھ سب سے خوبصورت آنکھ مانی جاتی ہے، جس میں سفیدی اور سیاہی بالکل نمایاں ہو. اسی لیے بجائے یہ کہنے کے کہ آنکھ کی سیاہی سفیدی کا نمایاں ہونا، ترجمے میں لکھ دیتے ہیں خوبصورت آنکھ والا ہونا، خوبصورت آنکھ ہونا، آنکھ کا خوبصورت ہونا، یوں کہہ لیں. اب اس کی صفت بنانی ہے ہم نے، خوبصورت آنکھ والا ہونا. اگر مذکر ہے تو کیا کہیں گے؟ احورو. اور اگر کسی مؤنث کی آنکھیں خوبصورت ہیں تو کیا کہیں گے؟
بہت سارے مذکر لوگوں کی آنکھیں خوبصورت ہوں اور ہم جمع کا صیغہ لانا چاہیں تو پھر کیا کہیں گے؟ اور اگر بہت سارے مؤنث لوگوں کی آنکھیں خوبصورت ہوں تو کیا کہیں گے؟ حورن. اب حور کا مطلب سمجھ میں آیا؟ بس وہ خوبصورت یعنی اردو میں موٹی آنکھیں خوبصورت مانی جاتی. فعلن بالکل وہی ہے. دیکھیں فا کلمے کی جگہ ہا آئے گا، اس پہ ضمہ آئے گی. عین کلمے کی جگہ واو آئے گا اور اس پہ علامت سکون آئے گی. لام کلمے کی جگہ را آئے گا اور اس پہ تنوین ضمہ آئے گی. حورن. تو الوان و عیوب کے تو بس یہی ہے. اب اس کے آپ اسم کی گردان کر سکتے ہیں. افعلو افعلا یہ غیر منصرف ہے. یہ بھی افعلو افعلا افعلا افعلانی افعلینی افعلینی. اور فعلن مذکر میں بھی جمع میں یہی آئے گا نا. فعلن فعلن فعلن. فعلا او اس کی جمع غیر منصرف نہیں ہوئی، صرف افعال غیر منصرف ہے. واحد میں غیر منصرف ہے، جمع میں یہ دیکھیں تنوین لگی ہوئی ہے، یہ معرب ہے. فعلاؤ فعلاء فعلاء. تثنیہ میں یہ حمزہ جو ہے یہ واو میں تبدیل ہوگا، اس لیے کہ مادے میں اصل میں واو ہے. وہ جب ہم تعلیلات پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ کس طرح چینج ہوتا ہے. تو فعلوا نہیں، فعلوا کیا ہے؟ ایک منٹ میں بھول رہا ہوں کیا ہے بھائی. فعلوانی فعلوینی. ٹھیک ہے. فعلوانی فعلوینی فعلوینی. اور پھر وہی فعلن فعلن فعلن. تو یہ تو مسئلہ ہو گیا الوان و عیوب کا. اب مبالغے میں ہم نے اس وقت صرف 3 وزن سمجھنے. ایک وزن ہے فعالن، یعنی جس کام کا ذکر ہو رہا ہو اس کام کو کثرت سے کرنے والا. اور یہ تو اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں. ہمارا فلانا کارکن جو ہے وہ بڑا فعال ہے، بہت کام کرتا ہے. فعال. اس کی مثال دیکھ لیں. ایک لفظ آپ نے پڑھا تھا کیا معنی پڑے تھے اس کے؟ نان بائی. خبزن مانے روٹی، اس سے خبازن بہت زیادہ روٹی والا یعنی نان بائی. بہت زیادہ روٹی بنانے والا یوں کہہ لیں. اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے قرآن مجید میں بہت زیادہ بار بار دعائیں، وہ توبہ قبول کرنے والا. دوسرا لفظ دوسری وزن فعول، جیسے غفور. اب یہ مبالغہ ہے اس میں، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا.
صبور، بہت زیادہ صبر کرنے والا. اور تیسرا جو وزن ہم نے سمجھنا ہے وہ ہے اس کے متعلق ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ یہ غیر منصرف بھی استعمال ہوتا ہے اور معرب بھی. ہاں جی، فعلان بھی آتا ہے، فعلانو بھی آتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم جس لفظ کو چاہیں غیر منصرف کر لیں اور جس کو چاہیں معرب کر لیں. یہ پھر ہمیں ڈکشنری میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کون اس وزن پہ مبالغے میں آنے والا کون سا لفظ غیر منصرف استعمال کرتے ہیں اہل زبان اور کون سا لفظ معرب استعمال کرتے ہیں اہل زبان. جیسے فعلانوں میں دیکھیں، رحمان، بہت زیادہ رحم کرنے والا. ٹھیک ہے، اور یہ تو آپ خاصا پڑھ چکے ہیں. کسلان، صرف سست نہیں، بہت زیادہ سست. تعبان، بہت زیادہ تھکا ہوا. اس لیے وہاں ہم نے معنی میں لکھے تھکا ماندہ. تو مبالغے کے لیے یہ تین وزن کافی ہیں فی الحال. البتہ فعلانوں کی جو اسم کی گردان ہے وہ تیسرے حصے میں دی ہوئی ہے. یہ جو آج ہم ایکسرسائز کر رہے تھے اور میں نے کسالہ، سکارا یہ الفاظ چھوڑوائے تھے آپ کو، یہ فعلانوں کے وزن کی گردان میں آتے ہیں. وہ آپ نے گردان یاد کرنی ہے کہ اس کی مؤنث کس وزن پہ آتی ہے، اس کی جمع کس وزن پہ آتی ہے. علی حد القیاس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم نے اسم التفضیل پڑھنا ہے، اور یہ ہم نے پہلے سمجھ لیا تھا کہ جب صفت کا تناسب کے حساب سے کمی یا زیادتی کا ذکر ہو، یا مقابلے میں کسی کی صفت کم یا کسی کوئی صفت زیادہ ظاہر کرنی ہو، اس کو پھر ہم اسم التفضیل کے صیغے استعمال کریں گے. اور اس میں مبالغہ اور اسم التفضیل کا فرق بھی ہم سمجھ چکے ہیں. اسم التفضیل کے لیے جو وزن ہے وہ ہے افعلو. کوئی پرابلم پیدا ہوئی؟ سر مشبہ کا استعمال میں نے منع کیا ہوا ہے. مطلب کل جو الوان و عیوب کی صفت پڑھی تھی ہم نے، اس میں بھی وزن یہی تھا، افعلو. اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اسم التفضیل میں بھی وزن یہی ہوگا، افعلو. تو پھر یہ جھگڑا کیسے طے ہوگا؟ اس کا ایک اصول تو یہ ہے کہ جن الفاظ میں رنگ یا جسمانی عیب یا حلیے کے معنی ہوں، اس میں افعلو کا وزن استعمال ہوگا، اس مفہوم میں تفضیل کے لیے استعمال نہیں ہوگا. اور ان کے علاوہ جو الفاظ ہیں جس میں رنگ کے معنی نہ ہوں، جسمانی حلیے یا عیب کے معنی نہ ہوں، اس میں پھر افعلو کا وزن استعمال ہوگا تفضیل کے لیے. لیکن ایک مسئلہ پھر بھی باقی رہ جاتا ہے کہ اگر کسی لفظ میں رنگ یا حلیے کے معنی ہیں اور وہاں پر ہم کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں، کمپیریٹیو ڈگری لانا چاہتے ہیں یا سپرلیٹیو ڈگری لانا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ یہ بلیک بورڈ مجھ سے زیادہ کالا ہے، اب کیا کریں گے؟ مجھ سے زیادہ کالا ہے، یہ تو وہی کمپیریٹیو ڈگری ہو گئی. اور یہ کہا گیا ہے کہ جی کالے کے لفظ میں چونکہ رنگ کا مفہوم ہے، اس لیے افعلو کا وزن جو ہے وہ صرف الوان و عیوب کے لیے استعمال ہوگا، افعلو تفضیل کے لیے استعمال نہیں ہوگا. اس صورت میں کیا کرنا ہے وہ ہم ابھی اسی سبق میں آگے دیکھ لیں گے.
لیکن فی الحال یہ سمجھ لیں کہ یہ بائیفرکیشن ہو گئی ہے کہ جن الفاظ میں رنگ یا حلیے یا عیب کا مفہوم ہوگا وہ الوان و عیوب کے لیے افعلوں کا وزن استعمال ہوگا، اور اس کے علاوہ جو الفاظ ہوں گے اس میں افعلوں کا وزن جو ہے وہ اسم التفضیل کے لیے استعمال ہوگا۔ وزن تو ایک ہے لیکن گردان میں فرق ہے، یعنی افعلو مذکر ہے اور کل بھی ہم نے افعلو پڑھا تھا، یہ بھی مذکر ہے۔ اس کا مؤنث کل کیا پڑھا تھا ہم نے الوان و عیوب میں؟ فعلاؤ۔ یہی وزن جب اسم التفضیل کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مؤنث جو ہے فعلا کے وزن پہ آئے گا۔ اس وزن سے کہیں ملاقات ہوئی تھی آپ کی؟ کہاں؟ یہ یاد نہیں، عجیب مانوس اجنبی ہے۔ پہلی کتاب میں جب ہم نے پڑھا تھا کبرا صغرا، یہ وہ وزن ہے۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ الوان و عیوب میں چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو اس کی جمع فعلون کے وزن پہ آئے گی، لیکن یہی افعلوں کا وزن جب اسم التفضیل کے لیے استعمال ہوگا تو مذکر کی جمع الگ اور مؤنث کی جمع الگ۔ مذکر کی جمع ایک تو سالم آئے گی، سالم کا مطلب کیا وزن بنے گا؟ افعلون، تثنیہ ہو گیا افعلون، اور جمع مکسر بھی آتی ہے اس کی افاعلو کے وزن، یعنی اس کی دو جمعیں آئیں گی۔ یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے گردان پوری، اور اس کی جمع سالم آئے گی، کیا بنے گی؟ فعلیاتن، پھر فعلیاتن فعلیاتن۔ تو معلوم ہو گیا کہ گردان وزن حالانکہ ایک ہے لیکن گردان میں فرق ہوگا۔ جی اور اسم التفضیل میں دو لیولز ہیں، دو ڈگریز ہیں۔ جب ہم کسی کے تناسب سے یا کسی کے مقابلے میں زیادتی ظاہر کرتے ہیں تو انگریزی میں کیا کہتے ہیں اسے؟ کمپیریٹیو ڈگری۔ اور جب سب پر برتری ظاہر کرنا ہو تو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سپرلیٹیو ڈگری۔ کمپیریٹیو ڈگری جب استعمال ہوگی تو وہ عربی میں ہم اسے کہیں گے تفضیل بعض، یعنی بعض سے فضیلت دینا۔ اور جب سپرلیٹیو ڈگری میں ہوگا تو ہم کہیں گے تفضیل کل، سب پر فضیلت دینا۔ وزن وہی رہے گا، استعمال میں فرق ہوگا۔ تفضیل بعض کے لیے کیا استعمال ہوگا، تفضیل کل کے لیے کیا استعمال ہوگا، یہ اب ہم نے دیکھنا ہے۔ پہلے ہم تفضیل بعض کو دیکھ لیں۔ تفضیل بعض میں لفظ من کا استعمال ہوتا ہے۔
جیسے زید اعلم من بکرین. کیا معنی ہو گئے؟ بکر سے زیادہ ہے. زید زیادہ جانتا ہے یا زیادہ عالم ہے بکر سے. اس کی ترکیب کر سکتے ہیں آپ؟ یہ کیا ہے؟ مبتدا. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے خبر. اور یہ کہلائے گی متعلق خبر. کمپیریٹیو ڈگری میں تفضیل بعض کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو چونکہ اسم التفضیل جو ہے وہ خبر بن کے آتا ہے، اس لیے عام طور پر یہ نکرہ ہوگا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ عام طور پر کھڑکی کھلی رہنی چاہیے. افعل ہوگا، وہ معرب باللام ہوگا تو الافعل ہو جائے گا نا. اچھا، اب ٹھیک ہو گیا. چلیں، تو یہ نوٹ کریں کہ تفضیل بعض میں یعنی کمپیریٹیو ڈگری کے سینس میں جب استعمال ہوگا اسم التفضیل، تو وہ چونکہ خبر بن کے آتا ہے اس لیے عام طور پر نکرہ آئے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہمیشہ واحد مذکر آئے گا. اب زور ہمیشہ پہ ہے. مثال کے طور پر الرجلان اعلم من بکر. خبر کے ہم نے 2 ہی قاعدے پڑھے تھے نا، کہ وہ عام طور پر نکرہ آتی ہے اور عدد اور جنس میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. تو وہ نکرہ آنے والی شرط تو پوری ہو رہی ہے، لیکن عدد اور جنس والی شرط یہاں پر موقوف ہو جائے گی. واحد مذکر ہی آئے گا، حالانکہ اس حساب سے الرجلان اعلمان آنا چاہیے تھا، لیکن اعلم آئے گا. النساء جمع مؤنث ہے، جن سے کمپیئر کیا جا رہا ہے جمع مذکر ہے، لیکن اسم التفضیل واحد مذکر ہے. اجمل. یہ تو ہو گیا جی کمپیریٹیو ڈگری کا استعمال. اس میں ہم من لگاتے ہیں اور اس صورت میں اسم التفضیل خبر بنتا ہے، اس لیے عام طور پر نکرہ آتا ہے، لیکن ہمیشہ واحد مذکر آتا ہے. اب تفضیل کل. تفضیل کل کے 2 طریقے ہیں.
پہلا طریقہ یہ ہے مرکب توصیفی بنا دیں. اعلموں کو معرب باللام کر دیں، اس لیے کہ زید جو ہے یہ معرفہ ہے، مرکب توصیفی بن گیا. زیادہ عالم زید، لیکن چونکہ قاعدہ یہ ہے کہ مرکب توصیفی تفضیل کل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم کہیں گے سب سے زیادہ عالم زید. اور مرکب توصیفی میں مرکب توصیفی کے قواعد کا لحاظ رکھنا پڑے گا، یعنی جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کا عدد، جنس، وسعت، اعرابی حالت سب کے مطابق اسم التفضیل آئے گا. کس طرح لکھیں گے جی؟ اسی کو الرجال کر دیں، جمع کر دیں تو اب الاعلمون آئے گا، یا دوسرا کیا آ سکتا ہے افاعلوں کے وزن پر عالم، افاعل. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مرکب توصیفی بنا دیتے ہیں اور اس میں پھر وہ سپرلیٹو ڈگری کا سینس ہوتا ہے، سب سے زیادہ. ترجمہ بھی وہی کراس ہوگا لیکن سب سے زیادہ کے مفہوم میں. سب سے زیادہ عالم زید، سب سے زیادہ عالم دو مرد، سب سے زیادہ عالم لوگ، اس طرح سے ترجمہ ہوگا. دوسرا طریقہ یہ ہے مرکب اضافی بنا دیں. زید اعلم الناس. لفظی ترجمہ تو ہوگا لوگوں کا نہیں، زید مبتدا ہے، پہلے یہ نوٹ کر لیں. اور اعلم الناس مرکب توصیفی بن کر مرکب اضافی بن کر خبر بن رہا ہے. تو ہم ترجمہ کریں گے زید تمام لوگوں کا زیادہ جاننے والا یا تمام لوگوں سے زیادہ عالم ہے. تو دو طریقے ہو گئے، مرکب توصیفی بنا دیں. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مرکب توصیفی کے وہ قواعد جو ہیں کہ صفت موصوف کے تابع ہوگی چاروں پہلوؤں سے، اس کا لحاظ رکھنا پڑے گا. اب جب ہم مرکب توصیفی بنا کر بطور خبر لا رہے ہیں
تو اب کیا ہوگا؟ خبر کے قواعد کا اطلاق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ کمپیریٹیو ڈگری میں ہم نے دیکھ لیا کہ خبر کا ایک قاعدہ اپلائی ہوتا ہے کہ وہ عام طور پر نکرہ آتی ہے، وہ بھی نکرہ آئے گا، لیکن عدد اور جنس کا قواعد معطل ہو جاتا ہے، ہمیشہ واحد مذکر آئے گا۔ اب یہاں پر خبر کی کیا پوزیشن ہوگی؟ وہ نکرہ والا مسئلہ تو ختم ہو گیا، اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مرکب اضافی جب خبر بن کے آتا ہے تو جیسا مرکب بنے گا، چاہے نکرہ بنے چاہے معرفہ بنے، وہ بطور خبر آئے گا۔ وہ مسئلہ تو ختم ہو گیا۔ مسئلہ صرف رہ جاتا ہے اب عدد اور جنس کا۔ تو عدد اور جنس میں یہاں پر مطابقت اور عدم مطابقت دونوں جائز ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں الرجلانی، یہی رکھ دیں ہم، یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر ہم لانا چاہ رہے تھے اعلمانی، لیکن مضاف کی وجہ سے نون اعرابی گرے گا، یہ بھی جائز ہے۔ دوسری مثال دیکھ لیں۔ انبیاء، تمام انبیاء تمام لوگوں سے افضل ہیں، حالانکہ یہ جمع ہے، واحد لے آئے ہم، جائز ہے۔ اگر ہم کہیں ہم لانا چاہ رہے تھے افضلون، مضاف ہونے کی وجہ سے نون اعرابی گرے گا تو بھی درست ہے۔ یہاں پہ افاضل الناس سے کر دیں تو بھی درست ہے۔ مریم واحد مؤنث ہے، اسم التفضیل ہم واحد مؤنث لے آئے، درست ہے۔ اگر ہم یہ کہیں واحد مؤنث کے بجائے اس کو جمع مؤنث لے آئیں، فضلیات النساء، یہ بھی درست ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں واحد مذکر لے آئیں، پھر بھی درست ہے۔ یعنی مطابقت اور عدم مطابقت دونوں جائز ہے۔ اچھا جی، اب ایک دو باتیں اور رہ گئی ہیں۔ وہ جو مسئلہ تھا
زیادہ سیاہ ہے، یعنی الوان و عیوب میں اگر ہمیں کمپیریٹیو ڈگری استعمال کرنی ہو تو اس وقت پھر ہم زیادہ تر اشد لگا دیتے ہیں. یہ لفظ تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں نا. یا اکثر، جیسے یہ مصدر آیا ہے سیاہی. کل جو ہم نے سمجھا تھا کیا نام ہے، اسم المعانی، کالا اردو میں دیکھیں یہ صفت ہے، اور کالا پن کہہ لیں، سیاہی کہہ لیں، یہ اس میں ذات ہے جسے ہم نے کہا تھا کہ چونکہ پرسیو کیا جا سکتا ہے اس لیے یہ اسم المعانی ہوگا. اور ترکیب بھی یہی بتائی تھی کہ کسی مرکب توصیفی میں لگا کے دیکھیں ہم کیا کہیں گے. کالا لڑکا کہیں گے، کالا پن لڑکا نہیں کہیں گے، سیاہی لڑکا نہیں کہیں گے. تو پہلی بات تو یہ نوٹ کریں کہ یہاں پر اس میں ذات آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ نسب میں کیوں آیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ الورق اشد یا الورق اکثر. مبتدا خبر تو پوری ہو گئی. الورق مبتدا، ورق زیادہ ہے، بہت ہے، لیکن کیا ہے؟ بہت کیا ہے؟ ورق زیادہ ہے لیکن ورق کیا زیادہ ہے، کس لحاظ سے زیادہ ہے؟ تو جب اس کی وضاحت کے لیے لفظ آئے گا تو اس کے لیے عربی گرامر میں لفظ ہے، یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے، پریشان نہ ہو آپ لوگ. تمییزن، جسے اردو میں ہم تمیز کہتے ہیں. اور ابھی آپ کی منصوبات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کل ایک اضافہ کیا تھا ہم نے، کیا کیا تھا؟ حال. اور اب تمیز. یہ بھی ہمیشہ نسب میں آتی ہے. وہ جو ہم نے پڑھا تھا پہلے حصے میں، اسماء استفہام، کم کتنے کا ہے مگر کتنا کیا؟ ڈالر، روپیہ، فرنچ فرینک، ڈیوش مارک، کیا؟ جب اس کی وضاحت ہوگی وہ تمیز، اسی لیے وہاں کہا تھا کہ وہ واحد ہمیشہ حالت نسب میں ہے. کم درہمن، وہی وہاں پہ بھی وہ تمیز بن کے آتا ہے، اس لیے نسب میں ہوتا ہے. یہاں پہ بھی جب ہم اشدو یا اکثروں سے، اور نوٹ کریں کہ اشدو اکثروں یہ وہی افعلوں کا وزن ہے. اس سے جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں، سپرلیٹیو ڈگری لاتے ہیں، تو پھر جو چیز تمیز کے طور پہ آئے گی وہ نسب میں ہوگی. قرآن مجید میں ایک اور انداز اختیار کیا گیا ہے، اور
کافی ہے. نفع ینفع، نفع بخش ہونا، اس سے اسم التفضیل بنتا ہے. انفع، لیکن قرآن مجید اس کے استعمال کے بجائے کہتا ہے بلحاظ نفع کے زیادہ ہے. اکثر و مالا، بلحاظ مال کے زیادہ ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پہ صرف الوان و عیوب کے الفاظ آئیں اور وہاں کمپیریزن کرنا ہو تبھی یہ اکثر و اشد و اکبر و اس قسم کے الفاظ لا کر، اعظم و اس قسم کے الفاظ لا کر پھر وہ کمپیریزن کیا جائے. جن الفاظ سے افعل و تفضیل بن سکتا ہے اس میں بھی اب یہ وہ ادب کا سینس ڈیولپ ہونے والی بات ہے کہ کہاں پر وہ افعل و تفضیل بن سکتا ہے تو اسم التفضیل لا کے ظاہر کیا جائے، اور کہاں پر اکبر و اکثروں کے حساب سے اس کو تمیز کے طور پر لے آئیں. لیکن یہ نوٹ کر لیں تو قرآن مجید میں پھر آپ کو یہ چیزیں سمجھنے میں آسانی رہے گی. اور آخری بات، بڑے نعرے لگا چکے ہم لوگ، یہ کیا ہے؟ نعرے تو لگاتے ہیں ہم، اللہ اکبر. اصل میں تو یہ ہے اکبرو. لیکن ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر کمپیریٹیو ڈگری لانی ہو تو پھر من آئے گا آگے، اور اگر سپرلیٹیو ڈگری لانی ہو تو یا تو مرکب توصیفی بنے گا یا مرکب اضافی بنے گا. یہاں یہ نہ تو مرکب توصیفی ہے، نہ مرکب اضافی ہے، اور نہ اس کے آگے من لگا ہوا ہے. یہاں پر اصل میں وہ محذوف ہے. ترکیب جو ہے وہ تفضیل بعض کی ہے، مفہوم جو ہے وہ تفضیل کل کا ہے. یہ محذوف ہے. اللہ اکبر من کل شیء، تب وہ سپرلیٹیو ڈگری کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، اور یہ محذوف ہو گیا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. چلیں جی اب ہم مشقیں کر لیں پھر